گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ آج اس نے بیوی کے کہنے پہ بڑھیا کو پھر مارا ہے، اور اتنا مارا۔ وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا؟ وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں۔ اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی۔ اب میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے۔ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ میں نے کہا، اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اچھا، جب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لوگی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس نے عادات سے کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ کون سا؟ وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر راضی ہو گیا تو؟ اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو؟ میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ میں نے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے، اور آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے گھر پر رہنا ہوگا۔ اب فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دی۔ میں نے الفاٹتی ہوئے کہا کہ علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا، سلیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ لگ جائے۔ اور یوں اماں مستقل ہماری ہو کر رہ گئیں۔ وہ بڑھیا سفید روئی کا گالا سی تھی، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلو، وہ پلسرات کے پار تمہارا انتظار کر رہی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے، اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا، مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہو الف، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرے مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیات کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں میں بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں، ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں
मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं। इनमें मैं भी खड़ी हूं कि इतने में अम्मा आईं और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगें, मुनीरा उधर आ, मेरे साथ तुझे पुलसिरात पार करा दूं। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगे, बस हो गया पुलसिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगे। फिर मेरी आंख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुलसिरात पार करो दे, आमीन। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ही ख्वाब में भी देख चुका हूं। बस फर्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था,